الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی. ساق کے معنی ہے پنڈلی. پنڈلی کا تو پام گڑیا کے نیچے سے لے کر ٹخنے کے بیچ کا یہ جو حصہ ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں. پنڈلی کس کی کھولی جائے گی، کیا ہوگا، اس آیت کے اندر صراحت موجود نہیں. اس آیت کی کئی تفسیریں کی گئی. ایک یہ کہ جب ہر چیز کی حقیقت کھلے گی اور وہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، ایک ایک کی ساری حقیقت اس کے سامنے کھلی ہوگی. اسے یہ پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بڑی شدت کا وقت ہوگا. ایک تو یہ مطلب ہے. لیکن بخاری ہی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ صاف طور پر بتایا کہ قیامت کے دن ایک وقت وہ ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی. اللہ کی بھی پنڈلی ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے. ہر آدمی کے پامہ ہے، پنڈلی بھی ہے. اللہ کی بھی پنڈلی ہے لیکن وہ کیا ہماری پنڈلیوں کی طرح سے ہے، نہیں. نام ایک ہے تاکہ ہمیں تو وہی سمجھ میں آئے گا جو ہم جانتے ہیں. اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کے بھی قدم ہیں، پیر ہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، وجہ. اسی طرح اللہ کی پنڈلی ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے. لیکن وہ کیسی ہے اللہ جانتا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں اللہ جانتا ہے. نہ وہ ہماری طرح ہے نہ ہم اس کو سمجھ پائیں گے. ماننا ضروری ہے لیکن کیسی ہے، کیفیت کیا ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے. لیکن قیامت کے دن یہ بھی ہوگا کہ اللہ کی پنڈلی کھلے گی اور ہر ایمان والا وہ منظر دیکھ کر سجدے میں گرے گا. اور منافقین جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، سجدے نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اس دن دوسروں کی طرح، ایمان والوں کی طرح کاپی کرتے ہوئے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ جب اللہ کی پنڈلی کھلے گی، وہ جو بھی دیکھے گا، اس منظر میں جو بھی رہے گا، جو وہاں سجدہ کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو سجدہ نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. اور سجدہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا میں پابندی سے سجدہ کرے. باقی سارے منافقین، سارے لوگ کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ جھک نہیں پائیں گے، سجدہ کر نہیں پائیں گے. ان کا بدن ساتھ نہیں دے گا. لکڑی جھک سکتی ہے کیا؟ نہیں جھک سکتی. امام التابعین، صحابہ کے بعد صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو تابعین ہم کہتے ہیں. اور ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، سعید بن المسیب ان کا نام ہے. چند جو بڑے مشہور تابعین ہیں ان میں سے ایک ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لا یستطیعون سے کون مراد ہے؟ یہاں سجدہ نہیں کر پائیں گے، کرنے کی ان کی طاقت نہیں ہوگی، نہیں کر پائیں گے. اس سے مراد وہ فرماتے ہیں جو جماعت کی نماز میں نہیں آتے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سننے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جو نہیں آئیں گے ان کی یہ سزا ہوگی قیامت کے دن
جس وقت سب کو سجدہ کرنا ہے اور کریں گے، کر کامیاب ہوں گے، اس دن اللہ ان کو سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دے گا۔ دل سے چاہیں گے، خاشعۃ ابصارہم، نظریں جھکائے ہوں گے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، ترہقہم ذلہ، ذلیل ہوں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی کہ آج ہم سجدہ نہیں کر رہے، ہمارا کیا ہوگا، فلا یستطیعون۔ لیکن چونکہ وہ دنیا میں بار بار اذان کیوں سنتے تھے کہ مؤذن نماز کے لیے بلا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن کوئی ری ایکشن نہیں، سنتے تھے، غفلت میں رہتے تھے۔ اس دن وہ جو بڑا انعام ہوگا کسی کے لیے کہ جب وہ منظر اس کے سامنے ہو تو وہ سجدہ کرے، جھکے، بے اختیار جھکیں گے لوگ جو دنیا میں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اس دن وہ سجدہ بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی جو لوگ جوانی سے سجدے نہیں کرتے ہیں نا، بوڑھاپے میں وہ یہ عذر پیش، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، نوڑنا، جھکنا، سجدہ کرنا عادت نہیں ہے، اس لیے نہیں کر سکتے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ امام ذہبی نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کو گنایا ہے، 1 2 3 70 گناہ کبیرہ انہوں نے اس میں گنایا ہے، جسے ہم بولتے ہیں نا گناہ ہے بڑا گناہ، توبہ کر تو معاف ہوتا، نہیں تو معاف ہوتا نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے معاف ہوں گے، بڑے گناہوں سے نہیں بچے گا وہ بھی نہیں معاف ہوں گے، چھوٹے بھی نہیں معاف ہوں گے، دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو امام ذہبی نے 70 میں 3 تو بڑے گناہ نماز کے بارے میں ہی انہوں نے گنایا ہے۔ نمبر 4 جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اور نمبر 65 1 سے لے کر چل رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک، دوسرا قتل کرنا کسی کو، تیسرا جادو، چوتھا نماز کا چھوڑنا، اور پھر 60 پر 5واں بھی جماعت کا چھوڑنا، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، 5 وقت کی نماز یا جمعے کی نماز آتا نہیں ہے، کبھی کبھی نہیں آتا ہے، یہ 60 پر 5واں کبیرہ گناہ ہے۔ اور 60 پر 6 میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو کبھی کبھی چھوڑنا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمیشہ چھوڑتا ہے، اصرار ہے اسے، چھوڑتے رہتا۔ تو ایک تو نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جماعت سے نہیں پڑھنا دوسرا کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیشہ جماعت چھوڑتے رہنا، گھر میں پڑھ لیتا، کھا کے پڑھ لیتا، یہ 3 بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے جو نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ 3 بڑے گناہ، 70 میں سے 3 تو یہی ہو گئے، اس لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، من سرہ، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کے سامنے آئے تو وہ مسلمان ہو، مسلمن ان یلقى اللہ غدا مسلمن، جو یہ چاہتا ہے، جسے اس بات میں اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مسلمان بن کر آئے، تو اسے ان 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مسلمان بن کر آئے گا۔ اور اہتمام نہیں کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کس پوزیشن میں وہ اللہ کے سامنے آئے گا، مسلمان ہوگا، منافق ہوگا، کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ تو کوشش کرنا ہی ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اپنے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے آئے تو ہم مسلمان ہوں کم از کم، یہ تو منیمم کورس ہے۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. جماعت کا چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور وعید بہت زیادہ ہے. اب یہ آپ نے سنا یوم یکشف، اسے سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، یہ تو وارننگ ہے نا. اللہ کے نبی نے قرآن میں اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر تم یہاں جماعت کی پابندی نہیں کرو گے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سارے لوگ سجدہ کریں گے تم کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے. بہت بڑا وعید ہے. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو ملعون ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. ایک وہ آدمی جسے اس کے پیچھے والے پسند نہیں کرتے، پھر بھی وہ زبردستی امامت کرتا ہے. امامت جو کرے، اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس سے خوش ہونا چاہیے. وہ پسند نہیں کرتے پھر بھی زبردستی امامت کر رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں. وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. وہ عورت جو رات میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر الگ جا کر سو جاتی ہے، رات بھر اپنے شوہر کے پاس نہیں جاتی، بلانے کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ہے. رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے. چاہے جتنا لڑائی جھگڑا ہو، آپس میں اختلاف ہو، بیوی اور شوہر، کسی بیوی کی کو پرمیشن نہیں ہے کہ رات میں اپنے شوہر بلانے کے باوجود جاتی نہیں اس کے بستر پر. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے. اور تیسرا، اذان کی آواز سن کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پھر بھی جماعت میں آتا نہیں، وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. اللہ کی لعنت ہے اس پر. اسی لیے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا. عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی اگر کوئی نہیں آتا ہے تو وہ سدھر جائے، جمعے کی نماز کو چھوڑنا بند کر دے، جمعے کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، اس بات سے رک جائے کہ جمعے کی نماز میں بھی وہ نہیں آ رہا ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بس کرنا. نہیں تو کیا ہوگا؟ او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگائے. جب مہر لگنے کا مطلب اب اس کو توفیق نہیں ہوگی. وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ثم پھر وہ غافلوں میں ان کا شمار ہو جائے گا. غفلت کا مطلب اللہ کے نبی کی دین کی کسی بات سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں اپنے سگے لوگ تکلیف میں، پھر بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، دل پتھر ہو چکا ہے، اسے اب امید نہیں ہے. اللہ کے یہاں سے مہر لگ جاتی ہے کہ اب ان سدھرنے والا نہیں، اور اللہ بھی اسے توفیق نہیں دے گا. اس حالت سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک دن تو جانا ہے، مرنا ہے. اس طرح کے سخت اور پتھر دل کے ساتھ جا کر کیا کریں گے ہم؟ دنیا میں چھوٹی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. قبر کے عذاب کو، موت کے عذاب کو، قیامت کے عذاب کو کیسے ہم برداشت کریں گے؟ کوئی کھیل تماشا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کی نماز اور جماعت کی نمازوں کی پابندی کرنا ہے. کتنی بار آپ نے یہ ارادہ فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں، چند جوانوں کو اپنے ساتھ لوں، اور پھر جب نماز کا وقت ہو جائے کسی سے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں ان جوانوں کو لے جا کر ان لکڑیوں سے
ہر اس کے گھر کو جلا دوں جو یا تو نماز کو نہیں آیا یا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ گھر جلانے کی بات اللہ کے نبی نے کی، کتنی بڑی وعید ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، نماز ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے حساب سے ہم اتنے کرائم کر چکے، ہمارا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے، جلا دیا جائے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج کل ہر طرح کی مصیبتوں میں جو گرفتار ہوتے ہیں، کبھی کیا پریشانی، یہ سب ہمارے جماعت کی نماز سے دور رہنے اور جماعت کی نماز کا خیال نہ کرنے کی یہ ساری سزائیں ہیں جو ہم دنیا میں بھگتتے رہتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اس لیے ایک تو نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز، اور یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کبھی کسی وجہ سے کوئی عذر ہے، بیمار ہے آدمی، یا بارش بہت زیادہ تیز ہے، آ نہیں سکتا ہے، اس طرح کا کوئی عذر ہو، یا آدمی مسافر ہے اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا، اس کو تو اجازت ہے، بغیر عذر کے اپنے گھر میں ہے، صحت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ ہمارے زمانے میں، اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے میں کوئی آدمی خود سے مسجد نہیں آ سکتا تھا، 2 آدمی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر سہارا دے کر اسے لا کر مسجد میں صف کے اندر کھڑا کرتے تھے۔ یہ ایک کام ہے، گھر میں کمزوروں کو کھلانا پلانا ہی نہیں ہے، وہ بھی کسی طرح نماز پڑھے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور ان کو بھی کسی طرح پاسبل ہو، سہارا دے کر چل بھی نہیں سکتے ہیں تو ان کو مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، یا کرسی ڈال کر بٹھا دیا جائے کہ وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز اور جمعے کی نماز، ہر وہ نماز جو جماعت سے ادا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے رہنے کی زندگی بھر اللہ ہم سب کو توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔